الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کلمہ توحید کی تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جسے پڑھنے کے بعد انسان یہ گواہی دیتا ہے کہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی پوجا اور پرستش کے لائق نہیں ہے، بلکہ عبادت، پوجا اور پرستش کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، اس کے میسنجر ہیں، جو اللہ کا پیغام ہم تک لے کر آئے۔ اب یہ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ پہلے کافر تھا، مسلمان ہو گیا، پہلے باغی تھا، اب فرما بردار ہو گیا، پہلے اللہ کے غضب کا مستحق تھا، اب اللہ کے اجر کا مستحق ہو گیا۔ تو یہ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جس کلمہ توحید کا اقرار اس نے کیا ہے، اب اس کلمے کی دعوت کو لے کر وہ پوری دنیا کے انسانوں تک جائے اور انسانوں کو بتائے کہ یہ کلمہ ہے جس پر ایمان لانے کے بعد تمہاری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کے اپنے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، اس کی اپنی مرضی منقطع ہو جاتی ہے۔ اب وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کی مرضی اپنے اوپر نافذ کر لیتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ اس کلمے کا ایک مختصر سا مطلب ہے، لیکن اس کام کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا پر بھیجا ہے کہ اس کلمے کو پوری دنیا پر عام کر دو۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بار اپنے کاندھے پر اٹھا لیتا ہے، اور یہ ذمہ داری یہ ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے برپا کی گئے ہو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا تو حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو ہر مسلمان پر فرداً فرداً عائد ہوتی ہے۔ قرآن مجید اس تعلق سے فرماتا ہے کہ انسان کو ہم نے جو پیدا کیا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جب انسان اس طریقے کی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے اور وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کی بندگی شروع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کہتا ہے جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ اس کلمے کو لے کر وہ جب دنیا کے سامنے جاتا ہے تو بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صبر سے کام لو، اور صبر انسان کے اندر حوصلہ اور ہمت پیدا کرتا ہے، اور اسی کام کی طرف اللہ تعالیٰ انسان کو راغب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ہی باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی